صبح بخیر بچوں، بینی کے فارم میں خوش آمدید، جہاں ہر دن ایک نیا مہم ہے۔ یہ ہے بینی۔ جب بینی کھیتوں میں کود رہا تھا تو اسے زمین پر کچھ عجیب سا نظر آیا۔ یہ ایک چمکتا ہوا بیج تھا جو بینی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ بینی نے سوچا۔ بینی نے فیصلہ کیا کہ اس پراسرار بیج کو فارم کے ایک خاص جگہ پر لگائے گا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، بیج کو اندر رکھا اور مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اس نے اسے احتیاط سے پانی دیا اور صبر سے انتظار کیا۔ بینی کی حیرت کے لیے بیج تیزی سے بڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں ایک جادوئی پودا نکل آیا جو رنگوں سے چمک رہا تھا جیسے بینی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بینی کی جستجو بڑھ گئی اور اس نے جادوئی پودے پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اوپر اور اوپر چڑھتا گیا تو اس نے ایک چھپی ہوئی دنیا دریافت کی جو بولنے والے جانوروں اور جادوئی فصلوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس جادوئی دنیا میں بینی کو دوست جانور ملے۔ وہاں کلیرا گائے، پرسیسور اور ڈیزی بطخ تھیں۔ انہوں نے بینی کو بتایا کہ جادوئی پودا خواہشات کا فارم کہلاتا ہے اور یہ ان لوگوں کی خواہشات پوری کرتا ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں۔ کلیرا گائے نے بینی کو سنہری مکئی کے کھیت دکھائے جو کبھی نہیں رکھتے تھے۔ پرسیسور نے چاکلیٹ دودھ کی ندی کی نشاندہی کی اور ڈیزی بطخ نے اسے قوس قزح کے گاجر کے باغ دکھائے۔ ہر فصل کی اپنی خاص جادوئی طاقت تھی۔ بینی نے غور سے سوچا اور ایک خواہش کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے فارم کے تمام جانوروں کے لیے کافی خوراک اور پانی ہو۔ اس نے کہا۔ جادوئی پودا اور بھی زیادہ چمکنے لگا اور بینی کے دل میں ایک گرم احساس ہوا۔ بینی جادوئی پودے سے نیچے اتر کر اپنے فارم پر واپس آیا۔ اس کی خوشی کے لیے اس نے اپنے جانوروں کے تمام دوستوں کے لیے خوراک اور پانی کی فراوانی پائی۔ فصلیں زیادہ صحت مند تھیں اور جانور پہلے سے زیادہ خوش تھے۔ بینی کے دوست جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے فارم سے تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ ایک بڑی دعوت کی۔ بینی جانتا تھا کہ پودے کی جادو نے انہیں اور قریب لا دیا ہے۔ جب انہوں نے سوچا کہ دن بہتر نہیں ہو سکتا، ایک نیا دوست فارم پر آیا جس کا نام للی تھا، جو ایک نیا گھر ڈھونڈ رہی تھی۔ بینی اور اس کے دوستوں نے للی کو کھلے بازوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔